وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اما بعد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقرآن الحکیم الذی نزل بہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الرحمن کے بندے کون ہیں؟ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی چال، اس کا واکنگ سٹائل، اس کی شخصیت کے بہت سے رازوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اور اس حقیقت کا پتہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی ان کی کوئی صفات بتائیے، ان کی کوئی کوالٹیز بتائیے، ان کی کوئی کریکٹرسٹک بتائیے، ان کی کوئی کوالٹیز بتائے، کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے تو ہم فی البدیہہ اس کو یہ جواب دیں گے کہ وہ جو بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو حج اور عمرے کرتے ہیں، جو بہت زیادہ تسبیحات کرتے ہیں. ہمارے مائنڈ میں یہی اس کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو ہے نا، وہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک انسان دنیا میں اپنی شخصیت کو کیسی ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ انسان بولنے سے پہلے بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. وہ کس انداز میں بیٹھتا ہے، وہ کس انداز سے اٹھتا ہے، اس کے بات کرتے ہوئے اس کا لب و لہجہ کیسا تھا، اس کی مسکراہٹ کیسی تھی، ان ساری چیزوں کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ جتنی بھی اس دنیا میں رائل فیملیز پائی جاتی ہیں، یا دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے جب دنیا کو لیڈ کرنا ہے، یا یہ جو رائلز فیملی ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے آنا ہے تو باڈی لینگویج پہ بڑا کام کرتے ہیں، بڑا اس کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں کہ جی اس طرح سے چلنا ہے اور اس طرح سے نہیں چلنا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہاں پر سن کے حیرت یہ ہوگی کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بھی جب اپنے عباد کی بات کی، اپنے خاص بندوں کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی واکنگ سٹائل کو ڈسکس کیا. اب یہ چیز ہمارے اندر ایک کیوریسٹی پیدا کرتی ہے، تجسس پیدا کرتی ہے کہ آخر انسان کی واکنگ سٹائل میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جو اللہ رب العزت نے بھی اپنے عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے نمبر 1 پہ اس کو رکھا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نرمی سے چلتے ہیں، ہونا آسانی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں. ہونا کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ مومن ہینن لیہنن ہوتا ہے، وہ جو نرم خو ہوتا ہے، وہ جو نرم گفتار ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، مطلب سختی اسے پیش نہیں آنے والا ہوتا. تو مومن کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے پہلے واکنگ سٹائل پہ بات کی کہ رحمان کے بندے نرمی سے چلتے ہیں، یعنی چلنے کے انداز. ایک انسان ہے، وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے، وہاں پر وہ کسی کو دھوکہ دے کے آیا ہے، جھوٹ بول کے آیا ہے، اور اس کا چلنے کا انداز بدل جائے گا. ایک مغرور متکبر انسان ہے، اس کا چلنے کا انداز اور ہوگا. ایک خدا سے ڈرنے والا انسان ہے، اس کا چال ڈال، اس کا چلنے کا انداز اور ہوگا. بچے کا انداز اور ہوگا، بیمار کا انداز اور ہوگا. اور یہاں پر عباد الرحمن کے بھی چلنے کے انداز پہ بات کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے وجہ جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے بہترین انسان ہیں، ایون کہ ایک عیسائی نے جب 100 سکسیسفل مین یا دنیا کے بہترین 100 انسانوں پر کتاب لکھنی چاہی، تو اس نے بھی جس شخص کو نمبر 1 پر رکھا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے. حالانکہ عیسیٰ کے پیروکار ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
چلتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جب انسان بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کے واکنگ سٹائل کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک، اس کو انکانشیسلی تیزی سے چلنا پڑتا ہے، اور دوسرا فرم سٹیپس کے ساتھ مضبوط قدم رکھتے ہوئے. مضبوطی اور تیز رفتاری، یعنی ہونا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیماروں والی چال ہو، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل جو ہے وہ مغرور اور تکبر والی چال بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط قدم رکھتے تھے کہ میں جس دین کا فالوور ہوں، میں جس دین کا پیروکار ہوں، اگرچہ وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، لیکن میرے ارادے کا مضبوط ہونا، مصمم ارادہ ہونا، ہم ڈیٹرمائنڈ لوگ ہیں، ہم پرپسفل لوگ ہیں، اس چیز کا بھی ہماری چال سے پتہ چلنا چاہیے. اور ایک اور جگہ پر سورۃ لقمان میں بھی واکنگ سٹائل پہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایڈوائزز کر رہے ہیں اور اللہ کو حضرت لقمان کی وہ ایڈوائزز پسند آئی ہیں، وہاں پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ وقصد فی مشیکا، درمیانہ روی اختیار کرنا. نہ ہی تو اپنی چال میں، فی مشی کا اپنی چال میں، نہ ہی تو وہ بیماروں والی ہونی چاہیے، اور نہ ہی وہ مغرور اور متکبر انسان کی ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی اللہ کی نیچر کو تم چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ جو عباد الرحمن کی کوالٹیز، عباد الرحمن کی کریکٹرسٹک والی آیات شروع ہوئی ہیں نا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زمین اور آسمان کس طرح اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور پھر آسمان پر ستارے کتنی خوبصورت گردش کرتے ہیں، کتنی خوبصورت چال چلتے ہیں، رحمان کی فالوورز والی، رحمان کے مطیع اور فرما بردار والی. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جو اس کی نیچر میں ہمیں نظر آتا ہے. اب یہاں پر جو چال پر بات کی گئی، اس کو نمبر 1 پہ رکھا گیا، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے مغرور نہیں ہوتے، تکبر کا شکار نہیں ہوتے. وہ حامان، وہ قارون، وہ فرعون، وہ ابو جہل کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور ان کی یہ فرما برداری ان کی چال ڈھال سے نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. ایک صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں بتائیے تکبر ہے کیا؟ کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ بطر الحق، حق تمہارے پاس آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کوئی قرآن کی آیت آتی ہے، اور تم اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے جھٹلا دیتے ہو. تم کہتے ہو کہ نہیں میں اس پر عمل نہیں، آج کے دور کا تقاضا نہیں ہے، آج کے دور کے تقاضے تمہیں زیادہ محبوب ہوتے ہیں، تم حق کو جھٹلاتے ہو. وَبَطَرَ النَّاسِ، اور لوگوں کو حقیر جانتے ہو، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو. مجھے یہ کہا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اب انہیں میرا پتہ چلے گا. ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسی باتیں کرنا، وقت آنے پہ انہیں پتہ چلے گا میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں، یہ میں کرتے رہنا. فرمایا یہ وہ لوگ جو آج اپنے تکبر کی بنا پر، اپنے غرور کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا سائز اتنا چھوٹا ہو جائے گا، وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں، اور پھر کیا دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں کے اندر چینٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، میری نمازیں سب سے اچھی، میری تلاوت سب سے اچھی، اس نے تو نماز نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی ہے، میں سب سے اچھا، میرے پاس اتنا علم، میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے ویورز، میرے اتنے سبسکرائبرز، میں وہ، جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جاتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر فرمایا ردائی، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، یہ مجھے سوٹ کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے۔ اس چیز پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے لیے جھک جانا، اس کے لیے عاجزی اختیار کر لینا، اور پھر لیکن یہ عاجزی اللہ کی خاطر ہونی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مومن کمزور ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وقصد فی مشیک، تمہاری چال میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ 3 آیتیں آتی ہیں چال کے بارے میں، پہلی جس میں ہونا کا لفظ استعمال کیا، اور دوسری میں وقصد کا لفظ استعمال کیا، اور تیسری میں تو بہت سخت الفاظ فرما دیے کہ انک لن تحرک الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر تمہیں اختیار دے رہا ہے، اللہ اگر تمہیں دولت میں فراوانی دے رہا ہے، تو وہ آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ لے کر آزماتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مائنڈ میں، اکثر لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ اللہ نے عبادتوں کو بعد میں کیوں رکھا، اور پھر یہ جو باڈی لینگویج ہے اس پر پہلے کیوں بات کی؟ کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو باڈی لینگویج ہماری ہوتی ہے وہ ہمارے انر کی عکاسی کرتی ہے۔ واٹ از آر انر سیلف، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے انر میں کیا ہے، وہ ہماری باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مومن ایک خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی چال ڈال سے، اپنے رویوں سے، اپنے انداز گفتگو سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ تو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو پائرورٹی دی گئی ہے۔ تو یہ ہماری چال ڈال ہماری شخصیت کے اس پہلو کی عکاسی کرتی ہے جو دوسروں کو تنگ کرنے والا نہ ہو، جو دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ اسی لیے جب عباد الرحمن کی صفات پر بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے انسان کے رویے کے اس پہلو کو چھیڑا ہے جو دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ جب ہم چلیں گے، ہم گھر سے باہر نکلیں گے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے غرور اور تکبر کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو، سائیکل سوار کو، یا پھر جو بائک پہ ہے یا جو ہمارے سے کم حیثیت رکھتا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مسجد میں گئے ہیں، سب سے پھلانگتے ہوئے سب سے آگے نہیں جانا، اور کہ کسی کو کچھ نہ سمجھنا۔ چلتے ہوئے ایسے گروپ بنا کر، آپ حج کے دنوں میں بھی لوگ جو ہے وہ ایسی چال ڈھال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے لوگ تنگ ہوں، گروپ بنا لیتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں، اور جس سے کئی لوگ بچھڑ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر غرور اور تکبر دل میں ہوگا تو ہمارے رویے سے جھلکے گا، ہماری چال ڈھال سے جھلکے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہمارا انٹریکشن ہے ود ادر ہیومن پیپل، ود دا پیپل سراؤنڈنگ اس، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے تنگ ہیں، اگر ہم ان کو تنگ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو عبادات ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو پہلی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے چلنے میں تمہیں وقار نظر آئے گا، جن کے چلنے میں تمہیں عاجزی نظر آئے گی، اگرچہ ان کے ارادے پہاڑوں سے بڑے ہیں، اگرچہ وہ ڈٹرمائنڈ ہیں، اگرچہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔